کون ہوتے ہیں؟ سجاد کی دعا میں اگر عید کے دن کی دعا ہے، خطبہ نہیں دعا، عید کیا ہے اور عید کے دن امامت کی کتنی اہمیت ہے، عید کے خطبے میں دیکھیے گا امامت۔ سجاد کی دعا عرفات ہے اور اس کے اندر دعا کے اندر مانگا کچھ نہیں جا رہا ہے، خدا بندہ حج ہے اور حج تو تیرے مقرر کردہ ولی کی قیادت میں ہونا چاہیے، لیکن جو دعا ہے پبلک سے نہیں کہہ رہے کہ دیکھو تم مسلمان کیسے حج کر رہے ہیں، ظالم کے قیادت میں، معصوم کی قیادت میں کرو، یہ نہیں کہہ رہے، اللہ سے کہہ رہے کیا ہے خدا حج تو تیرے معصوم ولی کی قیادت میں ہوتا ہے، مجمع کو سنا رہے۔ آواز بہترین، یعنی میں امام کے لیے لفظ کیا کہوں تو انداز وہی جو نہج البلاغہ کے خطبات کا اثر ہے۔ زینب اپنی تمام تر عظمت کے باوجود سجاد کے بعد آتی ہیں رتبے میں، سجاد امام معصوم۔ جب زینب کے خطبات میں یہ اثر ہے کہ کوفے کا ہوسٹائل مجمع جو سیٹیاں بجا رہا تھا، تالیاں پیٹ رہا تھا، مذاق اڑا رہا تھا، ادھر زینب نے الحمدللہ کہا، پورے مجمع میں سناٹا چھا گیا۔ تو سجاد کی دعا کے وقت بھی مکے میں یہی کیفیت ہوتی، مدینے میں یہی کیفیت ہوتی۔ تو دعا کو ایک ذریعہ بنایا میرے آقا سجاد نے تبلیغ کا، حکومت بھی۔ ایک تو سمجھ میں نہ پائی، ہمارے یہاں صحیفہ کاملہ کا حق ادا نہیں ہوا، نہج البلاغہ کا پھر بھی تذکرہ ہوتا رہتا، مگر میرے آقا سجاد کی یہ جو دعاؤں کا ایک کلیکشن ہے صحیفہ کاملہ، ایک ایک دعا پوری دیکھیں اس میں پورا اسلام آ گیا۔ اگر کہ یہ صحیفہ کاملہ کمپلیٹ نہیں ہے، 50-52 دعائیں لیکن پورا اسلام آ گیا، توحید، رسالت، امامت، قیامت، اعمال، والدین، عید، حج، پڑوسی، حتیٰ یہ کہ ایک بہت اہم مسئلہ اس میں وہ آ گیا جسے لوگوں کو سمجھانا مشکل، اور وہ یہ کہ بنو امیہ کی حکومت میں رومن امپائر نے اسلامی دنیا پہ حملہ کر دیا۔ اب یہاں پہ مسئلہ وہ نہیں ہے کہ جو کہ بنو امیہ ہمارے دشمن ہے اس لیے ان کو شکست ہو جائے یا اسلام کی شکست مانی جائے گی۔ چنانچہ بنو امیہ کے حق میں دعا کی جا رہی ہے اس لیے تاکہ اسلام محفوظ۔ بہت مشکل ہے اپنے مومنوں کو سمجھا، جہنم میں جائے بنو امیہ، بنو امیہ کے لیے بنو امیہ کہہ کے دعا نہیں کی گئی، اسلام کی سرحدوں کی حفاظت، سرحدوں پہ جانے والی فوج کی حفاظت۔ کس کی فوج ہے؟ بنو امیہ کی فوج۔ وہ دعا پڑھ لیجئے گا، بہت اہم دعا، اس لیے کہ آج بھی دنیا میں کہیں کہیں بعض ایسے ملکوں پہ حملے ہو جاتے ہیں جو ہمارے بدترین دشمن، لیکن جب مسئلہ شخصیت کا نہ ہو بلکہ دین اسلام کا ہو تو خیر اب یہ میں کہیں اور چلا گیا۔ نہج البلاغہ کی طرح صحیفہ کاملہ میں بھی ہر چیز کا پیغام، اور بعض ایسے الفاظ ہیں جو آپ کو ڈائجسٹ بھی نہیں ہوں گے۔ تو کہیے نہج البلاغہ ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کا حوالہ دے دو لوگ یقین نہیں کرتے، لیکن نہج البلاغہ تو اعتراض مجلس پڑھنے والے بھی نہیں کرتے، چپ ہو جاتے۔ اس میں سے ایک جملہ رات کی مجلس میں آئے گی، گھڑی مت دیکھیے کہ مولانا اب رات تو ہونے ہی والی، اب کیا آئے گا، اس کو اس سے ملا ہی دیجیے نا، نہیں ابھی بہت وقت ہے، میں اختتام پہ آ رہا ہوں۔ مگر ایک جملہ خالی صحیفہ کاملہ درج کر، میرا مولا رو رہا ہے سجاد اور بہت رو رہا ہے۔ اب لوگوں کو پتا ہے سجاد کیوں روتے، لیکن کسی نئے آدمی نے پوچھ لیا مولا آپ کیوں رو رہے؟ آج بڑا عجیب جواب دیا جو صحیفہ کاملہ میں ہے، اور دعائے ابو حمزہ سومالی میں۔ ماہ مبارک رمضان کا سب سے اتھینٹک عمل دعائے ابو حمزہ، لیکن اتنی ہمارے یہاں شہرت نہیں ہے تو یہی ایک عمل نہیں ہوتا ہے رمضان۔ سب سے اتھینٹک عمل جتنی ہمارے پاس رمضان کی دعائیں، سب سے اتھینٹک دعا ابو حمزہ سومالی۔ یہ چوتھے امام کہتے تھے نا کہ ابو حمزہ میرے قریب اتنا ہی ہے جیسے سلمان فارسی رسول اللہ کے قریب، بڑا ہائی اسٹیٹ۔ مولا کہتے تھے جیسے مالک اشتر میرے قریب، سلمان جو رسول سے ریلیشن رکھتے ہیں، مالک اشتر جو مولا سے ریلیشن رکھتے ہیں، حبیب ابن مظاہر جو حسین سے ریلیشن رکھتے ہیں، وہ ابو حمزہ سومالی کا ریلیشن ہے چوتھے امام سے۔ اور وہ جو ابھی بہت پرانی ایک زیارت تھی صدام نے توڑ دی تھی، اس وقت نجف کے اندر جو چوتھے امام کی ایک مسجد بنائی جا رہی ہے مقام امام زین العابدین۔ عام شہرت یہ ہے کہ چھٹے امام کے زمانے میں نجف کا روضہ لوگوں کے سامنے آیا، ہارون شکار کر رہا ہے اور اس کے کتے دوڑتے جا رہے ہیں ہرن کے پیچھے، اور ایک جگہ کتے رک گئے، آگے نہیں بڑھ رہے، اس نے معلومات کی، پتہ چلا یا مولا کی قبر ہے چھٹے امام کے زمانے میں۔ یہ ایک واقعہ بہت مشہور، چوتھے امام کی جگہ ہے کہ جہاں وہ زیارت کے لیے آیا کرتے تھے اپنے دادا کی، اور ابو حمزہ سومالی اس کے راوی ہے کہ مجھے میرے ساتھ آتے ہیں۔ تو اب وہ مولا کے روضے کے پیچھے جو مہمان خانہ ہے جہاں زائرین کو ایک وقت کا کھانا کھلاتے ہیں اس کے بالکل پیچھے۔ تو یہ ابو حمزہ سومالی کی دعا میں بھی مولا کیوں رو رہے ہیں، مولا کا جواب الگ،
اب کی لے عذاب القبر، میں رو رہا ہوں عذاب قبر کو یاد کر، اب کی لے ضیق لادی، میں رو رہا ہوں اس وقت کو یاد کر کے جب میری قبر کو تنگ کیا جائے گا فشار قبر، اب کی لے سوال منکرین و نکیرین فی قبر، چوتھے امام کی مجلس ہو اس میں بھی مولا کے جملے نہ پڑھوں، میں رو رہا ہوں اس وقت کو یاد کر کے جب منکر و نکیر آ کے مجھ سے سوال کریں گے، نعوذ باللہ کسی فرشتے میں ہمت و مجال ہے یا ہمیں اور آپ کو سنا رہے، کیونکہ ہمارے یہاں کچھ ایسا امپریشن بن گیا کہ فرشتے بھی آئیں گے تو ہم ڈانٹ کے بھگا دیں گے، بھاگو یہاں سے، کہاں آ گئے تم ہماری والے، اور مولا یہ کیوں کس کو سنا رہے، یہ ابن زیاد کو تو سنانے سے رہے، یہ یزید کو تو سنانے سے رہے، اب کیلے عذاب القبر، اب کیلے ضیق لابی، اب کیلے سوال منکرین و نکیرین فی قبر، اب کیلے خروج من قبر حاملا ثقلی علی ظہر، بس میں رو رہا ہوں اس قیامت کے دن کو یاد کر کے جب قبر سے اس طرح نکالا جاؤں گا کہ میرے اعمال کا بوجھ میری کمر پہ ہوگا۔ چلیں اس کے بعد کا جملہ تو نمازیوں میں مشہور، کیونکہ بعض علماء اس کو قنوت میں پڑھتے ہیں کہ یہ سارے جملے کہہ کے ایک آخری جملہ مولا نے کہا، سجاد الہی عاملنی بفضلک ولا تعاملنی بعدل، یہ مشہور جملہ کراچی کی مسجدوں میں بھی میں نے امام جماعت کو یہ قنوت پڑھتے سنا، آئے خدا جب میرا نامہ اعمال کھلے عدل سے معاملہ نہ کرنا ورنہ کوئی نہیں بخشا جائے گا، اپنی رحمت سے معاملہ کرنا۔ یہ معصوم ابن معصوم ابن معصوم ابن معصوم اپنے لیے نہیں کہہ رہا، یہ فاطمہ کی عصمت کا وارث اپنے لیے نہیں کہہ رہا، یہ قسیم جنت و نار ساقی کوثر حیدر کرار کا بیٹا اپنے لیے نہیں کہہ رہا، یہ ہمیں اور آپ کو ذرا متوجہ کر رہے ہیں۔ یہ دعائیں کردار سازی بھی ہو رہی، عقیدہ بھی بنایا جا رہا، اور یہاں پہ میں ایک چھوٹی سی بات کہہ اس موضوع اپنی زندگی بھر کے موضوع سے ملا اور مسائل میرا زندگی بھر کا ایک موضوع رہا۔ پرانے لوگ جو پاکستان سے نکلے اگر انہوں نے نام سنا ان کے ذہن جا گئے وہ نہیں، پاکستان میں تو میں قبر والا مولانا اور ڈراکولا اور اسلام اور جہنم والا مولانا اور عذاب والا مولانا کہلاتا، وہ نہیں، میں نے زندگی کی پہلی باقاعدہ تقریر بھی امام زمانہ کے حالات پہ کی ہے اور اب تک اسی موضوع پہ میں رہا ہوں۔ امام زمانہ کو جو اپنی فوج چاہیے اس میں دو چیزیں ان کی بالکل پرفیکٹ ہونی چاہیے، عقیدہ اور کردار۔ پھر وہ ایک جملہ میں کہتا ہوں بطور مثال، میں امام کے علم غیب کا قائل ہوں۔ آج کل جو ہمارے یہاں ایک نیا گروہ نکلا ہے کہ جی امام کو بھی پتہ نہیں کل کیا ہونے والا، امام کو بھی پتہ نہیں دیوار کے پیچھے کیا، ممبر سے مسلسل اس کا جواب دیتا ہوں کہ امام تو بہت دور کی بات، یہ تو میسا میں کمار تک کو معلوم تھا کہ قیامت تک کیا ہونے والا، تو غلاموں کی کیفیت ہے تم آقا کے بارے میں انکار کرتے، اور میسا کو کس نے سکھایا؟ لیکن بطور مثال ایک بات کہہ رہا ہوں جسے خدا نے کہہ دیا کہ ہر چیز پہ کمپرومائز ہے، توحید پہ کمپرومائز نہیں، ایک واحد گناہ ہے، 2 آیتیں قرآن میں ہے کہ اس کو ہم معاف نہیں کریں گے، اسی طرح سے لیکن پھر بھی قرآن بطور مثال کہا کہ اگر 2 اللہ ہوتے، تو یہ جو جملہ کہہ رہا ہوں بطور مثال، امام کو سب معلوم، لیکن نعوذ باللہ اگر ہمارا جیسا آدمی جسے کچھ نہیں معلوم وہ بھی اپنا پرانا ایکسپیرینس سامنے رکھے۔ پرانا ایکسپیرینس کیا ہے کہ کسی بھی معصوم کی فوج اگر عقیدے میں کمی ہو تو وہ میدان میں فوج بھاگ جاتی، اور اگر کردار میں کمی ہو وہ بھی بھاگتی۔ خالی عقیدہ نہیں، عقیدہ تو ہے اپنی جگہ بہت ہے، اب جو پیغمبر کے زمانے کے جن بھگوڑوں کا تذکرہ ہوتا رہتا ہے مثلا وہ نہیں، میں بات کر رہا ہوں مولا کی فوج میں شیعہ یعنی کم از کم اپنے آپ کو کہہ رہے تھے، اور جس وقت وہ نیزوں پہ قرآن بلند ہوئے یہ سب علی کے خلاف ہو گئے، کہنے لگے کہ یا امیر المومنین یہ علی کی فوج میں مرنے آئے تھے، علی کو مولا مان کے آئے تھے، اس وقت یہ کلیم کر رہے۔ جب نیزوں پہ قرآن بلند ہوئے کہا کہ ہمیں قرآن سے فیصلہ کرنا ہے، علی نے کہا ایک عجیب جملہ کہا، بہت عجیب جملہ اگرچہ ہمارے یہاں بہت کامن ہے لیکن اس کا مطلب لوگ نہیں سوچتے۔ علی نے کہا وہ قرآن ہاذا قرآن الصامت وعلی القرآن الناطق، وہ اگر قرآن ہے تو چپ قرآن ہے، میں تو بولتا قرآن تو تمہارے سامنے موجود ہے۔ اب ہر ایک کو پتا علی قرآن ناطق۔ پھر ایک سوال لوگ کیوں کرتے ہیں؟ جو لوگ کرتے ہیں اس مجمع میں تو کوئی ایسا نہیں، مولانا ہم داڑھی رکھ لیں گے قرآن میں دکھا دیں، میں کہوں گا قرآن ثابت میں دکھاؤں کہ قرآن ناطق؟ کون سا قرآن زیادہ فضیلت ہے؟ قرآن ناطق تو قرآن ناطق میں تو داڑھی ہے۔
کوئی آدمی مجھے ایک ضعیف حدیث بھی لا کے دکھا دے کہ نعوذ باللہ کسی امام معصوم کے چہرے میں داڑھی نہیں تھی. جب قرآن ناطق میں ایک چیز موجود ہے، قرآن ناطق اور زیادہ اہم ہے. اگر یہ دلیل کو لاتا کسی اور وجہ سے، کوئی اور مسئلہ ہے، کوئی بیمار لوگ ہیں یا کوئی ایسا بیوی کی طلاق کا مسئلہ ہو رہا ہے، بیوی رہنے کو تیار نہیں، وہ الگ. لیکن یہ جو دلیل لوگ لے کے آتے ہیں قرآن ناطق علی نے کہا، انہوں نے نہیں مانا، انہوں نے انکار کر دیا. علی قرآن کے خلاف ہے، علی کی آدھی فوج علی کو چھوڑ کے چلی گئی. آدھی بھی کم کہی میں نے 75%، یہ بھی میں نے کم کہا 80%. علی کے دشمن ہو گئے اس وجہ سے کہ علی نے قرآن کا انکار کیا. یہ جو آج آپ ای میل میں کسی عالم کے حوالے سے کوئی بات لکھ دیجیے، ساری قوم آنکھیں بند کر کے یقین کر لیتی. مولا کہتا رہا آؤ میرے پاس بیٹھو، میں بتاتا ہوں کہ قرآن کا انکار نہیں کر رہا ہوں، مجھ سے بہتر قرآن کو کون جانتا. میں نے پیدا ہوتے ہی قرآن کی تلاوت کی ہے، میں قرآن کے عام کو بھی جانتا ہوں، میں قرآن کے خاص کو بھی جانتا ہوں، میں قرآن کے مطلق کو بھی جانتا ہوں، میں قرآن کے مقید کو بھی جانتا ہوں، میں قرآن کے ناسخ کو بھی جانتا ہوں، میں قرآن کے منسوخ کو بھی جانتا ہوں، میں قرآن کے محکم کو بھی جانتا ہوں، میں قرآن کے متشابہ کو بھی جانتا ہوں. مجھے قرآن پڑھانے آئے، لیکن یہ علی قرآن کے مخالف. کیا مطلب ہوا؟ جب عقیدے میں خرابی ہوتی ہے تو عالم کے نیچے جمع ہونے کے بعد بھی لوگ بھاگ جاتے. بے شک. اور اگر کردار میں خرابی ہو تب بھی یہی ہوتا ہے. مثلا احد کی لڑائی، رسول خدا قائد ہیں، علی مرتضی علمدار لشکر اسلام. احد کی لڑائی، علی کے ہاتھ میں علم ہے اور 50 تیر انداز رسول نے ایک جگہ مقرر کی ہے. جنگ جیتے کہ ہارے تمہیں یہاں سے نہیں ہٹنا. اور جنگ جیتنے لگے مسلمان. پہلے مرحلے میں پہلا راؤنڈ کہیے یا پہلا سیٹ کہیے، جیتنے لگے جنگ. 47 آؤٹ آف 50، یہ 94% بنتا ہے. 50 جنہیں رسول نے بٹھایا، 47 اپنی جگہ چھوڑ کے ہٹے. یہ لوگ عقیدے کی خرابی سے نہیں ہٹے، یہ مال کی محبت میں. یہ مال غنیمت نظر آ رہا ہے، اگر ہم لیٹ ہو گئے یا بعد میں آئے تو یہ ہمیں نہیں ملے گا. اچھا مال تو لوگ اٹھا کے لے جائیں گے، بچا ہوا ہم کو ملے گا. چنانچہ یہ اپنی جگہ چھوڑ کر مال کی محبت میں وہاں پہنچے. مال کی محبت کردار کی سب سے بڑی خرابی. یہ مال کی محبت کی وجہ سے گئے تو نبی کی قیادت کا لشکر اور علی مرتضیٰ جیسے علمدار کا لشکر وہ بھی میدان میں شکست کھا. تو آخر میں علی نہ ہوتی اور علی کی ذوالفقار نہ ہوتی تو اسی دن احد کے دن اسلام کا خاتمہ. مگر اتنی شہادتوں کے بعد پھر اسلام بچا کہ پیغام آ گیا کہ کردار کی خرابی بھی لشکر اسلام کو شدید نقصان پہنچا دی. اب ایک سوال لوگ اکثر کرتے ہیں، بس یہی آخری دو، امام کب آئے؟ جب امام کی فوج تیار ہو. امام کی فوج کب تیار ہوگی؟ جب عقیدے اور کردار دونوں میں پکے مومن پیدا ہوں. ہمارے یہاں بعض لوگ عقیدے میں اتنے پکے ہیں کہ امام کے صحابی یاد آ جاتے ہیں، عمل ویسا نہیں ہوتا. اب بعض لوگ ایسے زیادہ عمل والے ہوتے ہیں کہ لگتا ہے امام سے بھی زیادہ نمازیں ان کو پڑھنا آتی ہیں، لیکن عقیدے میں بڑے کچے ہوتے ہیں. امام کو بیلنس صحابی چاہیے، امام کو بیلنس سپاہی چاہیے. اور دجال یہی اسی چیز کا نام ہے. دجال کی ایک آنکھ ہے، ایک آنکھ کا مطلب یہ فزیکل آنکھ نہیں. دجال کے بعد جو ہے نا وہ بیلنس نہیں ہوگا. یعنی اس کو تو سب پتا ہے لوگوں کو ایسا اسلام دے گا. جب یہ بیلنس اسلام آ جائے، عقیدہ اور عمل دونوں مضبوط، یہ سجاد کی ساری زندگی کا خلاصہ. یعنی میں اپنے جملے کو بہت ہی مختصر کروں. سجاد نے امامت کے 35 سال میں امام زمانہ کی فوج تیار کی. عقیدہ بھی بہترین کرو شیعوں کو، عمل بھی بہترین. عقیدہ بہترین کیسے کیا؟ عزاداری کے ذریعے. محبت اہل بیت کا وہ عقیدہ دلوں میں پیدا کرو. کائنات میں سجاد سے بڑا عزادار کوئی پیدا نہیں ہو. بے شک. اگر آج کوئی مومن کہتا ہے میں سجاد سے بڑا عزادار ہوں، وہ جھوٹا. بے شک. اور عمل کیسے مضبوط کیا؟ کائنات میں سجاد سے بڑا کوئی سجدہ کرنے والا اور نماز پڑھنے والا بھی پیدا نہیں. یہ جو 3 مشہور القاب اور ایک غیر مشہور 4 القاب ملائی، یہ خاندان اہل بیت میں ہر ایک کے ہونے چاہیے، یعنی معصومین کے سلسلے. سجاد بہت سجدے کرنے والے. کیا مولا کم سجدے کرتے؟ کیا حسین کم سجدے کرتے؟ سید الساجدین، سجدے کرنے والوں کا سردار. کیا نعوذ باللہ معصومین؟ اب میں نام لینا بھی توہین سمجھ رہا ہوں. زین العابدین، عبادت کرنے والوں کی زینت، عبادت کرنے والوں. حضرت صحابات نمازوں اور سجدوں کی وجہ سے ایسے گٹے پڑ جاتے تھے سجاد کی پیشانیوں اور ہتھیلیوں اور گھٹنوں کوہنیوں کہ ہر 6 مہینے کے بعد سرجری کی جاتی تھی اور یہ کاٹے جاتے.
سچ ہے 25 محرم